توہین مذہب کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو شہباز گل کی گرفتاری اور فواد چودھری کے خلاف کارروائی سے روک دیا۔ چیف جسٹس آتھر من اللہ کے عدالتی احکامات کی نقل سیکرٹری قومی اسمبلی کو بھجوانے کی ہدایت۔ جب تک کوئی ڈی نوٹیفائی نہ ہو اسپیکر کی اجازت کے بغیر گرفتاری نہیں کی جا سکتی۔ چیف جسٹس آتھر من اللہ کی ریمارکس۔ شیخ رشید احمد کے بھتیجے شیخ راشد شفیق ایک روزہ ریمانڈ مکمل ہونے پر اٹک کی ضلع کچہری میں پیش۔ مزید 2 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ پی ٹی آئی کارکنان کی بڑی تعداد عدالت کے باہر جمع، حکومت مخالف نعرے لگاتے رہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعے پر قیادت کے خلاف مقدمات اور حکومتی اقدامات پر تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ عمران خان نے کور کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ پارٹی ترجمانوں کے ساتھ بھی بیٹھک ہوگی۔ پی ٹی آئی چیئرمین کا عید کے بعد پنجاب میں عوامی رابطہ مہم کا فیصلہ، مختلف اضلاع میں جلسوں کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا ملک کی حقیقی آزادی تک چین سے نہ بیٹھنے کا عزم۔ اسلام آباد کی جانب مجوزہ مارچ فیصلہ کن قرار، کہا تاریخ کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ عمران خان اپنی کرپشن کا دفاع کرنے میدان میں آتے ہیں، لیکن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعے کا دبے الفاظ میں دفاع کر رہے ہیں۔ نائب صدر پیپلز پارٹی شہری رحمان کا الزام، کہتی ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعے کی مذمت نہ کرنا اس کے دفاع کے مترادف ہے۔ چور، ڈاکو اور مینا مانو کا بیانیہ ملک میں بدترین تقسیم کا سبب بن رہا ہے۔ رہنما نون لیگ جاوید لطیف نے مدینہ منورہ واقعے پر ریاست سے مدعی بننے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا ہمیں بحیثیت قوم اس فتنے سے نمٹنا ہوگا۔ پی ٹی آئی سربراہ سازش کا چورن بیچنا بند کریں۔ کرپشن کی ریٹ لگانے والے عمران خان فرح گجر کی اتنی حمایت کیوں کر رہے ہیں؟ رہنما نون لیگ کا سوال۔ پاکستان اور یو اے ای قیادت کے فیصلوں پر عمل درآمد میں پیش رفت۔ اماراتی معاشی ماہرین کا وفد کل پاکستان کا ہنگامی دورہ کرے گا۔ وزیر اعظم سے ملاقات، معاشی سرگرمیاں تیز کرنے سے متعلق تجاویز پر غور ہوگا۔ سندھ کا گورنر کون ہوگا؟ ایم کیو ایم پاکستان نے نسرین جلیل، وسیم اختر اور عامر چشتی کے نام دے دیے۔ وفاق نے سنجیدگی سے غور شروع کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں حکومتی اعلان کے بعد عید الفطر آج منائی جا رہی ہے۔ مختلف شہروں میں نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات، ملکی سالمیت، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ پشاور میں روایتی میلے سج گئے، بچوں کی میلوں میں موج مستیاں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات، لاکھوں فرزندان اسلام کی شرکت۔ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ سمیت یورپ میں رہنے والے مسلمان بھی آج میٹھی عید منائیں گے۔ بھارت، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں کل عید الفطر ہوگی۔ ملک بھر میں عید الفطر کل منائی جائے گی۔ بازاروں اور شاپنگ سینٹرز میں خریداروں کا رش۔ منفرد دکھنے کے لیے خواتین جوتوں، میچنگ جیولری اور بناؤ سنگھار میں مصروف۔ مہندی لگانے کا وقت بھی آ پہنچا۔ اپنوں سے دور پردیسیوں کی عید اپنے آبائی علاقوں میں منانے کے لیے واپسی۔ ٹرانسپورٹرز نے دگنے تگنے کرائے بڑھا کر پردیسیوں کا سارا مزہ کرکرا کر دیا۔ یہ تو ہم نے 2,000 روپے دیا ہے نا، تو نارمل میں جو ہے 1,300 روپے چل رہا ہے، 1,200-1,300 روپے۔ عید کی وجہ سے بڑھایا گیا جی، رمضان کی وجہ سے یہ بول رہے ہیں کہ جی کرایہ ہم نے بڑھایا ہے، وہاں سے گاڑیاں ہماری خالی آ رہی ہیں۔ پہلے صادقہ آباد کا 1,300 روپے کرایہ لے رہے تھے اے سی کا، ابھی 2,000 لے رہے ہیں۔ ملکہ کوثر مری میں عید الفطر سے متعلق ٹریفک پلان میں تبدیلی۔ 8,000 گاڑیوں کے داخلے کی پابندی ختم کر دی گئی۔ غیر معمولی رش کی صورت میں پابندی دوبارہ لگائی جا سکتی ہے۔ کراچی میں تیز ہوائیں چلنے کے بعد گرمی کی شدت میں کمی۔ رمضان بھر گرمی کی شدت برداشت کرتے شہریوں نے عید پرسکون گزرنے کی آس لگا لی۔ محکمہ موسمیات نے بھی عید الفطر پر گرمی کی شدت کم ہو جانے کی نوید سنائی ہے۔
टेस्ट क्रिकेटर यासिर शाह 36 साल के हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी उन्हें सोशल मीडिया पर मुबारकबाद दी। यासिर शाह को 33 टेस्ट मैचेस में तेज तरीन 200 विकेट्स लेने का एजाज हासिल है। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।